السلام علیکم ناظرین، پروگرام گیسٹ آر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی جان۔ ناظرین، آج لاہور گیریزن یونیورسٹیز کے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ منسٹر پنجاب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، جو آج لاہور گیریزن یونیورسٹی کی ایک بایو کی کانفرنس میں ہمارے ساتھ موجود تھے، جو ابھی ہمارے ساتھ ایل جیو کے اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ آئیے ان کا ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ آئے لاہور گیریزن یونیورسٹی کا وزٹ کیا اور آپ نے کانفرنس اٹینڈ کی، تو آپ کو کیسا ایکسپیرینس رہا اور کیسا لگا یہاں پر آ کے؟ دیکھیں، کوئی کسی بھی تعلیمی ادارے میں آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں دیکھا جائے اور اس کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز دیکھی جائیں۔ جی جی۔ اور میری یہ پہلی ضرور وزٹ ہے لاہور گیریزن یونیورسٹی میں، لیکن آئی ایم شیور کہ آخری نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہوتی رہے گی وزٹ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے اور بہت اچھے کام کر رہی ہے، خاص کر ریسرچ میں۔ جو مین کام کسی بھی یونیورسٹی کا کریشن آف نالج ہوتا ہے، اور وہ اچھی ریسرچ سے آتا ہے۔ اور آلدو ابھی یہ یونیورسٹی سمجھ لیں کہ انفینٹ ہی ہے، بالکل ریسنٹ، اتنی پرانی نہیں، لیکن جی ہاں، لیکن اس نے الحمدللہ کانفرنسز وغیرہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اپنا اسٹوڈیو ہے، اپنی براڈ کاسٹنگ ہے۔ تو یہ چیزیں اکثر 100 سال بعد یونیورسٹیز اڈاپٹ کرتی ہیں، لیکن اس بچے نے بہت شروع سے ہی تیزی میں دوڑنا شروع کر دیا ہے، جو کہ بہت اچھی چیز ہے۔ یونیورسٹیز ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، اور ایک بہت اچھی ایڈیشن ہے یونیورسٹی کی، جو کہ ایک طرح سے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کے طور پہ کام کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے چانسلر جیسے ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے پروونشل گورنر صاحب ہیں، اور ان بالکل اٹانومس باڈی ہے، جو کہ ہونا چاہیے تاکہ یہ رزلٹ پروڈیوس کر سکیں۔ اور کانفرنسز کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ نیٹ ورکنگ نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ہو، اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک موقع ملے لوگوں کی ریسرچز وغیرہ کو دیکھنے کا، اور موٹیویشن ان میں آتی ہے، اور ان کے کنیکشنز بنتے ہیں اپنے کولیگس کے ساتھ فرام آل اوور دی کنٹری اینڈ ایون بیانڈ کنٹری۔ بالکل سر، کسی بھی ملک کے جو ڈاکٹرز حضرات ہوتے ہیں یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ کبھی نہ کبھی یونیورسٹیز میں پڑھے ہوتے ہیں یا کسی کالج سے نکل کے یا اپنی ڈگری مکمل کر کے آئے ہوتے ہیں۔ تو لاہور گیریزن یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ یہاں پر میڈیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی فی الحال نہیں ہے، تو اس کو کریٹ کرنے میں یا اس کو بہتر بنانے میں یونیورسٹیز کے کیا اقدامات ہونے چاہیے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ معاشرے پہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بیسک سائنسز تو ہے یہاں پہ، لیکن کلینکل سائنسز نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوگا اگر کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں ڈاکٹرز، ڈینٹسٹ، اسپیشلی نرسز کی اور الائڈ ہیلتھ اسپیشلسٹ کی بہت شدید کمی ہے۔ تو جتنی بھی یونیورسٹیز اس میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں اپلائیڈ سائڈس پہ اور کلینکل سائنسز میں، اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمپنگ بورڈ موجود ہے بیسک سائنسز کا ادھر، تو کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے ان کو ایک بڑا ہاسپٹل چاہیے ہوگا، اور اچھی بات ہے کہ اگر ہاسپٹل بھی بن جائیں اسی بہانے، تو 500-550 بیڈ کا ہاسپٹل چاہیے ہوگا، جہاں پہ بچیاں کلینکل ٹریننگ لے سکیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے اگر ایسا ہو جائے، اور یہ بہت صرف ریسرچ تک نہیں محدود رہے گا، پیشنٹ کیئر اور ڈیزیز پریونشن پہ بہت زیادہ کام کر سکتی ہے یونیورسٹی۔ سر، اسٹوڈنٹس کی ریفارمس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، ہیلتھ کی فیلڈ میں؟ اگر وہ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کے لیے کیا آپ ان کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے، ان کو تلقین کرنا چاہیں گے اپنے پروفیشنل لائف کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ ایک ایسا شعبہ ہے جو انسانی زندگی سے ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے اور انسان کی تکلیف سے جڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے، اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، موت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر یا نرس یا
پیرامیڈیکلس نہیں لے کر سکتے، لیکن آپ ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک طرح آپ زندگی اور موت کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو توقعات آپ سے ہوتی ہیں، اور جب اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز دیا ہے، مسیحا کا اعزاز دیا ہے، تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کی ذرا سی جنبش، غفلت، کوتاہی یا ایٹیٹیوڈ میں کوئی آپ کی خرابی بہت ایمپلیفائی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس کی انفارچونیٹلی پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیند، فیملی لائف اپنی سیکریفائس کر سکتے ہیں کسی کی جان بچانے کے لیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کی تکلیف دور کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، اس کے لیے شاید آپ کو اپنی نیند، اپنے بچے کی شادی، اپنی کوئی خاص مصروفیات چھوڑنی پڑیں، پھر یہ پروفیشن، کیونکہ یہ پروفیشن آپ سے بہت زیادہ سیکریفائس ڈیمانڈ کرے گا، ارسپیکٹیو آف کاسٹ، کریڈ، ریلیجن اور پاکٹ آف اینی بڈی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نوازیں گے، اس دنیا میں ضرور نوازیں گے، بہت آپ کو دعائیں ملیں گی لوگوں کی، لیکن اس کا جو صحیح، اگر آپ نے اس کو صحیح طرح اس مریض کو جو آپ کے باپ کی عمر کا ہے باپ ہی سمجھ کے علاج کر لیا، یا چھوٹے بھائی کی عمر کا تو بھائی سمجھ کے علاج کر لیا، تو پھر اس کا جو آنے والی زندگی ہے ہماری موت کے بعد، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن پاک بار بار وہی بتاتا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو جب آپ 4 فٹ نیچے ہوں گے زمین کے، تو اس وقت بہت ضرورت ہوگی ان چیزوں کی، اور اگر آپ نے اس پروفیشن سے جسٹیفائی کیا ہوگا تو اس وقت آپ بہت ہی کمفرٹ میں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ایک میڈیا ریپرزنٹیٹیو کے جیسا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ جو میڈیا ہے وہ بہت تنگ کرتی ہے ہاسپٹلز یا اس طرح کے معاملات میں، ان کی اندر جانے کے جو اجازت تھی وہ بھی ختم کر دی تھی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے میڈیا کے حوالے سے؟ دیکھیں، میڈیا کا بہت بڑا رول ہے ہیلتھ میں بھی، لیکن میڈیا صرف آج کل بریکنگ نیوز چلانا چاہتا ہے، اور اگر بریکنگ نیوز نہیں تو وہ بنا لیتے ہیں کسی کو بھی۔ میں سمجھتا ہوں انہیں ڈیزیز پریونشن پہ کام کرنا چاہیے۔ جس ملک میں ہر دوسرے انسان کو بلڈ پریشر ہے، ہر تیسرے بندے کو شوگر ہے، اور ٹوبرکلوسز اور باقی بیماریاں بھی ابھی ریمپنٹ ہیں، تو اس میں ان کو کام کرنا چاہیے بیماری کی روک تھام پہ۔ صرف یہ نہیں کام کرنا چاہیے کہ کسی ڈاکٹر نے جیلی سرٹیفکیٹ دے کے پیسے لے لیے، یا کوئی کسی کے پیٹ میں کینچی چھوڑ دی گئی، وہ باتیں بھی ٹھیک ہیں ان کا۔ میں بطور منسٹر میں سمجھتا ہوں میڈیا ہمارے کان اور آنکھیں ہیں، وہ نشاندہی کرتے ہیں اور ہم ایکٹ کرتے ہیں ان کی کریڈیبل اگر جرنلزم ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ یہ شوگر، بلڈ پریشر، موٹاپا، ان کی روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے، اس میں اپنا رول میڈیا کو پلے کرنا چاہیے، اور اس میں اگر وہ رول پلے کریں گے تو واقعہ ہی یہ ملک وہی ملک ہوگا جس کا سوچا گیا تھا جب اس کو بنایا گیا تھا، یہ بیماروں کا ملک نہیں۔ بالکل سر، یعنی کہ میڈیا جو ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ بن سکتا ہے اگر وہ پازیٹیو اپنا کردار ادا کرے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور ہمارے ناظرین جو ہیں بہت اس سے انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا آپ کی باتوں سے۔ تو ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔